بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں احرام کی پابندیوں کے بارے میں چند مسائل آپ نے سماعت کیے تھے۔ اب ایک حاجی جب احرام وغیرہ کی نیت کر لے اور احرام کی نیت سے لبیک کہہ لے، اب اسے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہونا ہے۔ احرام کی حالت میں سفر میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ فلائٹ کے اندر جو خوشبودار ٹیشو پیپر وغیرہ دیے جاتے ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور اپنے ایئرپورٹ سے جب جدہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں تو اپنے سامان وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود عازم سفر کی ہے۔ اپنا سامان اسی بس میں چڑھائیں جس میں آپ کو سفر کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامان وہیں پڑا رہ جائے یا کسی اور بس میں چلا جائے، جس کی وجہ سے آپ کو دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ معلم کی بس یا ٹرین جو بھی ہے وہ آپ کو لے کر جدہ سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوگی۔ اس راستے میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ جب آپ کی بس مکہ معظمہ کے قریب پہنچ جائے، مکہ شریف کے در و دیوار نظر آنے لگیں تو اپنا سر جھکائیں، آنکھیں گناہ کے شرم سے نیچی کیے ہوئے خشوع و خضوع سے لبیک اور دعا کی کثرت کریں۔ اور آج کل جو مکہ معظمہ کی دیواریں تو بہت بعد میں نظر آتی ہیں، تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر پہلے ہی جو مکہ شریف کا کلاک ٹاور ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو کلاک ٹاور کا نظر آنا یہ مکہ شریف کا ہی نظر آنا ہے۔ تو جیسے ہی مکہ شریف کی اس عمارت پر نظر پڑے، یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کی کثرت کر سکتے ہیں۔ اس سفر کے اندر جب جدہ سے آپ مکہ شریف جا رہے ہیں، اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقدس شہر کی تعظیم کرنے کی توفیق طلب کرنی ہے۔ کیونکہ مکہ مدینہ تو ہر ایک پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن ادب کسی کسی کو ہی ملتا ہے۔ وہاں جا کر جس نے ادب کیا تو اس نے سب کچھ پا لیا، اور وہاں جا کر جس نے بے ادبی کی وہ محروم رہے گا۔ تو اللہ سے اس شہر کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے کی توفیق طلب کرنی ہے کہ اے اللہ، جب تک میں مکہ میں رہوں، مدینے میں رہوں، تو مجھے ادب اور تعظیم عطا فرما۔ مکہ مکرمہ تک راستے میں کچھ جگہوں پر پاسپورٹ، ویزا وغیرہ کی چیکنگ ہوگی، اور پھر یہ بس آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی جہاں ہوٹل ہے اس ہوٹل میں لے کر جائے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ لہٰذا آپ بھی جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے اپنا سامان اپنی قیام گاہ میں، اپنے روم میں رکھ دیں، اور جلد از جلد
اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، افضل یہ ہے کہ غسل کر لیں، ورنہ وضو کر کے مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ یا جو بھی اپنی رہائش کا ایڈریس ہے، ہوٹل کا ایڈریس، اس کا کارڈ، اور آج کل جو نسخ کارڈ دیے جاتے ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ خصوصاً ہماری ماں بہنیں اس بات کا خیال رکھیں کہ جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کی کچھ نشانیاں اپنے دھیان میں رکھیں، اپنی گھر کی مستورات کو، خواتین کو بھی بتا دیں تاکہ کبھی بھیڑ بھاڑ میں الگ ہو جائیں تو قیام گاہ میں پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ یعنی جیسے ہی آپ ہوٹل میں پہنچیں، ہوٹل پہنچ کر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہوں، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد آپ جب حرم شریف کے لیے روانہ ہوں گے تو ہوٹل سے باہر نکلتے ہی کچھ چیزوں کہ آپ اپنے موبائل میں تصویر لے لیں یا پھر اپنی گھر کی خواتین کو بتا دیں کہ دیکھو ہماری جو ہوٹل ہے یہ فلاں ہوٹل کے پاس میں ہے، ہوٹل کا یہ نام ہے، اس روڈ کا یہ نام ہے، گلی کا یہ نام ہے، اور بھی جو مشہور چیزیں قریب میں ہیں ان کو بھی جو آپ دھیان میں رکھیں اور ان کو بتا دیں کہ اگر بھیڑ بھاڑ میں الگ ہو جائیں تو وہ خود سے اپنی ہوٹل پر پہنچ جائیں۔ یہ خیال رہے کہ اپنے ساتھ زیادہ رقم نہ رکھیں کیونکہ حرم شریف میں گرنے اور چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے احترام میں اپنی گردن جھکائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے لرزتے کانپتے شرم سے نگاہیں نیچے کیے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام گھروں سے سب سے پہلے بنایا ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کی عمارتوں میں سب سے پہلی عمارت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جو آپ کے وہ رب کریم جو ہمارے اور تمہارے تمام گناہوں سے باخبر ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کیوں آیا ہے، کیا نیت لے کر آیا ہے، کیا ارادہ لے کر آیا ہے۔ ذکر خدا اور رسول کرتے ہوئے اپنے تمام مسلمانوں کے لیے فلاح دارین کی دعا کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے مسجد حرام کی طرف روانہ ہونا ہے۔ وہ عورتیں جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں وہ مسجد حرام میں یا کسی بھی مسجد میں نہ جائیں، وہ اپنا عمرہ یا طواف قدوم پاک ہونے کے بعد کریں گی۔ یعنی ایک سوال چند دن پہلے بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ عمرہ کیسے کرے؟ جیسے ممبئی سے اس نے احرام کی نیت تو کر لی ہے، احرام کی پابندیاں بھی اس پر شروع ہو گئی ہیں، لیکن مکہ شریف پہنچتے ہی اسے حرم شریف نہیں جانا ہے۔ وہ اپنی پاکی کے دنوں کا انتظار کرے، جب پاک ہو جائے 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، جب وہ پاک ہو جائے تب تک اسے احرام میں رہنا ہے۔ جیسے ہی پاک ہو تب وہ مسجد حرام میں جائے، طواف کرے، 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے، زمزم پیے اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے۔ تو یہ چند مسائل مکہ مکرمہ میں ہمیں کس طرح پہنچنا ہے اس کے متعلق آج کے مجلس میں آپ نے سماعت کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مسائل شریعہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارزقنا